مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان اقبال ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ حق کا سفر تاریخ کے آئینے میں، اس سلسلے کا یہ 19واں پروگرام ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے تحت ہم نے مسلسل آپ سے واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔ 11 محرم کو اہل حرم کو قید کر کے پہلے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا، اور شام میں تقریباً انہیں 1 سال تک قید رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ کو رہائی ملی۔ جب امیر مختار کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے تہیہ کیا کہ میں قاتل علی حسین سے بدلہ لوں گا اور ایک ایک قاتل کو قتل کروں گا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جناب ڈاکٹر حسن الدین صاحب کو۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آئیے ان سے کوئی بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کرنا امیر مختار کون تھے؟ ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ اور ان کے ذہن میں کیوں آیا کہ میں قاتل علی حسین سے بدلہ لوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوفے کے رہنے والے تھے امیر مختار، اور یہ ان کا پورا خاندان اہل بیت سے خاص طور سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کے ماموں، چچا، والد سب کے نام آتے ہیں۔ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، اور جس وقت حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے تھے کوفے، تو پہلے امیر مختار ہی گھر میں مہمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب ابن زیاد نے چارج سنبھال لیا آ کر بصرے سے، تو ابن زیاد نے یہ مشہور تھے، ان کا نام مشہور تھا کہ یہ اہل بیت کے دوستوں میں سے ہیں امیر مختار، تو اس نے ان کو گرفتار کر لیا اچھا آتے ہی، اور مسلم نے عقیل کے گھر سے چلے گئے، ان کو خبر ہو گئی تھی کہ یہ گرفتار کر کے جانے والے ہیں۔ تو ان کو قید میں ڈال دیا، اور یہ پورا کربلا کا واقعہ ہوا امیر مختار قید میں تھے۔ مطلب پورے واقعے کے دوران وہ قید میں کوفے میں قید میں رہے۔ کوفے کے قید میں۔ اس کے بعد ان کی بہن جو تھی وہ، ان کا کوئی تعلق تھا، رشتہ داری بھی تھی اور کچھ تعلقات اچھے تھے، اور عبداللہ بن عمر سے صاحب تھے۔ تو انہوں نے سفارش کروائی اور یزید کو کہا کہ کو چھوڑ، ان کی سفارش پر اپنے زیاد کو چھوڑنا پڑا۔ اب جب چھوڑا اس نے تو یہ آئے، جب باہر آئے تو ان کو پتہ چلا کہ کس طرح سے بے دردی کے ساتھ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا ہے، اور کس طرح سے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے۔ تمام تفصیلات اہل کوفہ نے ان کو سنائیں، اور ان کے دل میں انتہائی شدید درد پیدا ہوا کہ آل رسول کے ساتھ یہ سلوک۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، بہادر انسان تھے، سیاسی دماغ میں رکھتے تھے۔ انہوں نے پھر تحریک شروع کی، اور جو لوگ تھے جنہوں نے واقعی بہت غصہ تھا اس بات پر کہ امام حسین السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، یہ ظلم کیا گیا ہے، اور ان کو انتقام لینا چاہیے اس بات کا، اور ان ظالموں کو سزا دینی چاہیے اس بات کی۔ تو جو بہت لوگ ہم خیال تھے اس کے، تقریباً کوفے کی میجورٹی جو تھی وہ اس بات کے خیال۔ توابین بھی وہی تھی شاید، توابین جو مشہور ہیں، توابین یہی ہیں، توابین بھی یہی ہیں۔ مطلب بیچارے اس وقت وہ چھپ گئے تھے یا وہ خبر نہیں ہوئی نا، ان کو خبر ہی نہیں ہوئی، موسم تو وہ تھے، ان کو خبر ہی نہیں ہوئی، اور جن کو خبر ہوئی وہ کوفے سے باہر جا سکتے نہیں تھے کیونکہ ناکہ بندی کر دی گئی تھی، راستے بند کر دیے گئے تھے۔ تو اب انہوں نے ان سب کو منظم کیا۔ ان کا ذہن تھا سیاسی دماغ تھا، انہوں نے سب کو منظم کیا آہستہ آہستہ۔ ایک اور کارندے ملے، انہوں نے کیا، یہاں تک کہ بہت بڑی پارٹی جو تھی، بہت بڑی فوج جو تھی انہوں نے تیار کر،
اور سب خفیہ طور پہ کیا. اور اس کے بعد 67 ہجری میں آپ نے خروج کیا, حملہ کیا نکل کر, اور کوفے پہ قبضہ کر لیا. 6 سال بعد تقریباً یہ واقعہ کے بلا کے 6 سال بعد 7 سال, 6 سال قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد انہوں نے جو بیعت دی تھی وہ ابدا پہ دی تھی کہ ہم قرآن سنت پہ عمل کریں گے جی اور امام حسین کے قاتلوں سے بدلا دیں. بے شک. ان تین باتوں پر انہوں نے سارے کوفے والوں سے بیعت کی. اور انہوں نے جیسے ہی اقتدار سنبھالا جی کوفے کا, اپنا یہ کام شروع کر دیا, انتقام, قاتل حسین سے انتقام. اور بے تحاشا CID کی جو جاسوس تھے ان کو پھیلا دیا, جہاں جہاں بھی امام حسین کے قاتل ملتے ہیں انہیں گرفتار. وہ سب لوگ خود پہلے سے ہی یہ بات چاہتے تھے انتقام لینا. مختار نے کو آرگنائز کر دیا. اور اچھا تو انجام یہ ہوا کہ انہوں نے ہر جگہ جہاں جہاں بھی چھپے ہوئے تھے, جن نے ذرا سا بھی حصہ لیا تھا, حتیٰ کہ تلوار پر اگر اس نے تیز بھی کی تھی کربلا کے واسطے, امام شہید کرنے کے واسطے امام صاحب کو, جی جی ان تک کو گرفتار کر دیا. ایک ایک کر کے بدلا لیا, ایک ایک کر کے, اور ان کو بہت سخت تکلیف کے ساتھ پہلے ان کو مجمع جمع کیا جاتا تھا اور وہ ان سے پوچھتا تھا امیر مختار تم نے کیا کیا اور کیا دیکھا. اچھا وہ سب بتاتے تھے, مطلب اس سے اقرار کروا دیا کرتے تھے. اقرار اقرار. اور پھر یہ کہ وہ راوی جو تھے وہ سنتے تھے نا لوگ, وہ ایک سے دوسرا تو تیسرا چوتھا, وہ آج ہمارے پاس جو روایتیں ہیں وہ اسی طرح سے ہوئی. جی جی بالکل صحیح بات. تو انہوں نے سنایا ایک ایک, میں نے یہ دیکھا, میں نے یہ دیکھا اور یہ دیکھا, اس طرح کیا گیا کربلا میں, اس طرح سے کیا گیا, اور فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا اور فلاں میں نے یہ کیا. اچھا وہ سب کی خبر بھی دے دیا گیا. ہاں. تو پھر وہ ان کو پکڑتے تھے کہ جن کا وہ یہ نام بتاتے تھے, جس کو قتل کرتے تھے بے عزتی کے ساتھ سب کے سامنے. وہ تقریباً آتا ہے کہ تقریباً 8000 آدمی تھے, 8000 آپ نے قتل کیے گرفتار کر کے. مطلب 72 لوگوں شہید کرنے کے لیے 8000 رشکا تھا پورا. اتنا 32,000 تو کم سے کم رشکے گا, 32,000 تو کم سے کم تھے. جی کہاں کتاب ہے 30,000 32,000 تو کم سے کم تھے. بالکل صحیح بات. تو وہ جناب انہوں نے پکڑ کے ایک ایک کو پکڑ کے اور اقرار جرم کرا کے اور سب کے سامنے کوئی کہ بھائی اس کو بگاڑ نہیں ایسے نہیں, جس کو بھی قتل کیا تھا پہلے بھیا تم نے کیا کیا جی پوچھتے تھے, وہ سناتا تھا سب کو کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ دیکھا, اور یہ کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے اس طرح قتل کیا, فلاں نے اس کو قتل کیا, سب یہ بتاتا تھا. اور اس کے بعد وہ قتل کیا تھا بے عزتی کے ساتھ. تو شبر کو قتل کیا, شبر کو بھی قتل کیا, اور شبر کو جیسے کہ تمام تاریخوں لکھا ہوا ہے کہ قتل بہت بہترین سے قتل کیا. اس کے بعد اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا, جیسے اس نے لاش پر گھوڑے دوڑوائے. تو بھاگ کے چھپ گیا تھا. چھپا تو میں کہا نا, اس نے تو اپنی پوری CID جو اپنی جاسوس تھے نا, پورا ایک سسٹم بنا کر وہ ہر طرف پھیلا دیے, جہاں جہاں بھی کوئی تھا چھپتے تھے, پکڑ لے اور حضرات کو پکڑ لیا اور قتل کیا. اور یہ 2 سال کے عرصے میں کیا, 2 سال تک سلسلہ جاری رہا. 2 سال. موصل میں اس وقت ابن زیاد جو تھا گورنر تھا موصل کا, تو ابھی مختار نے موصل پہ حملہ کرا. اچھا. مالک حیدر کے بیٹے جو تھے وہ سردار تھے, انہوں نے موصل پہ حملہ کیا. سخت جنگ ہوئی, ابن زیاد گرفتار ہوا. اچھا. اس کا سر کاٹا گیا. ابن زیاد کو پکڑ لیا. ہاں وہ موصل میں گورنر تھا نا, اس کا سر کاٹا, جسم میں چلایا اور سر کو بھیجا اس نے امیر مختار. اور پھر امیر مختار نے اس سر کی نمائش کی سب کے سامنے عمر صاحب, اور پھر اس عمر صاحب کا سر جو تھا وہ بھیجا گیا بیجوت امام کی خدمت. ابن زیاد کا سوری ابن زیاد جس کو موصل میں گرفتار کیا. جی ہاں. اور عمر صاحب اور جتنے بڑے بڑے سردار تھے, سنان اور ان کے سب کے نام موجود ہیں. جی جی. ان سب کو ایک ایک کر کے گرفتار کیا, ایک ایک کر کے ایک کو قتل کیا. اور ملا کو بھی پکڑا. اور ملا کے قصے تو خاص طور سے ہے اچھا. کہ منہاج جو ہیں وہ صحابی علی کے ہیں, جی کوفے رہنے والے ہیں, بزرگ آدمی ہیں. وہ آئے حج کرنے کے لیے, حج کر کے مدینے آئے ہیں اسی سال, اور مدینے میں آ کے ہمارے چوتھے امام سے ملے ہیں. جی. ان کو دیکھا ہے روتے ہوئے, تسلی دی ان کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو خوش کرنے کے لیے کہا
کہ اب کوفے پر امیر مختار نے قبضہ کر لیا ہے اور آپ کے والد کے قاتلوں کو قتل کر رہا ہے وہ. اور پھر میں نے ہر ایک کا نام بتایا، ایک ایک کا نام بتایا کہ فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، شمر کو قتل کیا، اور فلاں کو، سب کے جتنے بھی قاتلوں کے نام تھے بڑے بڑے جو تھے ان سب کے نام بتائے. ناظرین وقفے بریک کا مومنوں بے قصو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے قصو بے یار ہے مظلوم. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک ایک قاتل کے بڑے بڑے جو سردار کے نام تاریخ میں موجود ہیں جی جی کہ سلام اور فلاں 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 جس نے بھی قتل امام حسین السلام جس طرح سے حصہ لیا تھا، بڑے بڑے سردار جو تھے جی جی سب کو قتل کیا. ٹھیک. تو خاص طور سے ہرملہ کے بارے میں، تو ہرملہ سلسلے میں منہال جو حدیث کے صحابی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ رو رہے تھے، میں تسلی دی. تسلی دینے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ اب کوفے پر امیر مختار کا قبضہ ہے اور آپ کے والد کے قاتلوں کو وہ قتل کر رہے ہیں. ایک ایک کر کے نام سنایا میں نے، فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، فلاں امام سنتے رہے. سب کے بڑے نام بتا دیے جو بڑے تھے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا حرملہ کو گرفتار نہیں کیا؟ اچھا انہیں اس کی فکر تھی. وہ منہال کہتے ہیں میں نے تعجب سے پوچھا کہ وہ ایک 6 مہینے کے بچے کا قاتل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ منہال وہ 6 مہینے کا بچہ ہمارا الیزر، اس کا زخم آج تک اہل بیت کے دلوں میں تازہ ہے. اس نے بڑا ظلم کیا تھا. اور فرمایا کہ دعا کی. منہال کہتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ حرملہ کو لوہے اور آگ کا مزہ چکھا دو. کہتے ہیں منہال کہ میں واپس ہوا، جب کوفے میں داخل ہوا دیکھا سب لوگ کوفے کے چوراہے پر جمع ہیں، پورا کوفہ جمع ہے. اچھا. اور امیر مختار بیٹھے ہوئے گھوڑے کے اوپر ایک طرف دیکھ رہے ہیں غور سے. میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا کہ وہ اتنے منہمک تھے اس طرف سخت منہمک تھے کہ ان کو سلام کی طرح نہیں دیا میرا. منہال جی جی اوپر بات کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ شور ہوا، لوگوں نے کہا کہ حرملہ گرفتار ہو گیا اور لایا جا رہا. کسی بھی وہ آئے تھے باہر اور دیکھا میں نے حرملہ کو لوگ پڑھ کے لا رہے ہیں مارتے ہوئے. یہ پہچانتے تھے کہ یہ خود کو فکر مارے تھے. جی منہال رہے گا ان کو ہم یہ سردار تھا، بڑا تیر انداز تھا، کوفے کا سب سے بڑا تیر انداز تھا یہ. بہت تیز. ہاں. تو لایا گیا جی. اور جب یہ آیا امیر مختار کا غصے سے برا عالم تھا. امیر مختار نے اس کو دیکھ کر اور غصے سے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ آگ جلاؤ اور لوہے کے ٹکڑے لاؤ اور لوہے کے ٹکڑے گرم کرو اور اس کے بند کو لوہے کے ٹکڑوں گرم آگ کے ٹکڑوں سے الگ کرو میرے ساتھ. یہی دعا دی تھی امام راضی نے. وہ کہتے ہیں منہال کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبر، تو اب متوجہ ہوئے امیر کی طرف امیر مختار کہا کیوں کس بات تم نے تکبیر کی؟ اللہ کی کبرائی تو ثابت ہے، کس بات تم نے تکبیر کی؟ تو میں نے پورا قصہ سنایا اور میں نے کہا امام کو نے پوچھا تھا تو حرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں، اور پھر دعا کی تھی کہ اللہ حرملہ کو لوہے اور آگ کا مزہ چکھا دے اور آپ نے یہی حکم دیا. تو یہ سنا تو امیر مختار بہت خوش ہوئے، گھوڑے سے کودے، منہال کہتے ہیں سجدے میں گر گئے. بہت دیر تک سجدے شکر کرتے رہے کہ اللہ تیرا شکر، تیرا کرم کہ تو نے میرے ہاتھوں سے میرے امام بیمار کربلا زین العابدین جیسے بزرگ کی دعا میرے ہاتھوں سے قبول کرائی. میں نے پورا کیا ان کی آرزو کو، تمنا کو، ان کی دعا. بہت دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اس طرح سے منہال کے سامنے حرملہ کو اسی طرح سے مارا گیا جیسا کہ امام نے دعا فرمائی. بنی امیہ نے بہت بدنام کیا امیر مختار، بہت بدنام کیا. جی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ تو حکومت کا طالب تھا، حکومت کا طالب، اس کو تو فقط امام حسین سے قاتلوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا. یہ سب جھوٹے پروپیگنڈے. جی. اور ثبوت کیا ہے؟ ثبوت تو یہ ہے کہ میرے چوتھے امام نے اس کو دعا دی جی اور 5ویں امام نے اس کو دعا دی اور یہ کہا کہ مختار نے ہم پہ احسان کیا ہے. اچھا جناب مختار جیسے قید میں رہے وہ کتنے عرصے قید میں رہے؟ یہ تقریباً 1 سال رہے. 1 سال قید میں رہے. تو اس دوران جو ان کے ساتھ جو ہمارے مولا علی کے جانے والے تھے وہ بھی ساتھ ظاہر ہو تو وہاں سارے کافی لوگ اس میں قید میں تھے.
اور اکثر ہمارے جو مولانا علی کے صحابہ کرام تھے ان کے چاہنے والے تھے وہ کیسے نکلنا بھی چاہتے تھے, وہ چیز توڑ کے نکلنا بھی چاہتے تھے, مگر امیر مختار کو روکتے تھے کہ ایسا نہیں کرو, ایک وقت آئے گا کہ ہم سب وہ قتل کر جاتے نا. جی جی تو بے گناہ قتل کر دیا. جی جی. تو امیر مختار کا ویسے پیشہ جو تھا وہ تو کھیتی باڑی تھا. کھیتی باڑی تھی, سردار تھے یہ بڑے, اپنے قبیلے کے سردار تھے, اپنے علاقے میں ہاں پیارے سردار تھے, بڑے مسوارے تھے, بہت طاقتور آدمی تھے, بہت یعنی مشہور تھے, ان کی حیثیت بڑی حیثیت مضبوط حیثیت تھی. ان کے والد بھی جو تھے بڑے, ان کے والد بھی, کے چچا بھی, امام حسن السلام کی مہمانی کی تھی انہوں نے. مولانا علی کے ساتھ بھی جنگ میں والے ہیں. جب ایران فتح جو تاریخ میں ہے کہ امام حسن السلام کی مدد کی ان کے چچا نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں امیر مختار یہ کام نہیں کرتے تو قاتلان حسین سے بدلہ نہیں لیا سکتا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی, انہوں نے آرگنائز کیا سارے ان لوگوں کو جو قاتلان حسین کے دشمن تھے, ان کو منظم کیا, جاسوسوں کو پھیلایا, پکڑا ان کو ہر جگہ جہاں چھپے ہوئے تھے وہ لوگ, لائے ان کو پبلک کے سامنے. یہ تو کام بہت بڑا کام تھا. یہ امیر مختار جو تھے انہوں نے جب برملا کو مارا تو اس کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ وہ تیر سے مارا گیا تھا. ہاں یہ ہے. اور برملا جو تھا بہت بہترین تیر انداز تھا. ہاں تو وہ تیردار اس کے 3 تیر مشہور ہیں کربلا اس نے خود کہا, جب اس کو پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا, تو اس نے یہ کہا کہ میرے پاس 3 تیر تھے جو زہر میں نے ڈبوئے تھے, اور میرا تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا, اور میں نے کربلا میں 3 تیر استعمال کیے. جی جی. پہلا تیر تو میں نے استعمال کیا حضرت عباس جس وقت پانی بھر کے جا رہے تھے لے کر, جی, اور بہت کوشش کرے باوجود رکتے نہیں تھے, اور خطرہ ہو گیا تھا کہ آل محمد کے خیموں میں بچوں کو پانی مل جائے گا. تو شمر نے مجھ سے کہا کہ برملا کو کر کے دیکھا. تو میں نے غور سے حضرت عباس کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اس وقت ان کی جان جو ہے وہ بشکیرے میں ہے, جو وہ سینے کے نیچے چھپائے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ کٹ چکے تھے. تو میں نے تیر نکالا اور نشانہ بنایا سیدھا اس مشق جو حضرت عباس اپنے سینے کے نیچے چھپائے ہوئے تھے, دبائے ہوئے تھے, مشق پہ وہ میرا تیر سیدھا جا کے مشق کو لگا, پانی بہ گیا اور پانی بہ گیا. دوسرا تیر جب امام حسین السلام لڑتے لڑتے گھوڑے سے نہیں گرتے تھے, سب کوشش کرتے تھے کہ گھوڑے سے گر جائیں تو ہم نے قتل کریں, مگر آپ گھوڑے سے گرتے نہیں. بہت سارے انہوں نے کوشش کی, کامیاب نہیں ہوئی. تو حرمنا نے کہا کہ مجھ سے کہا شمر نے کہ کچھ کام کر کے دکھا. جی. تو میں نے دوسرا تیر جو تھا وہ نکالا اور نشانہ بنایا امام حسین السلام کی پیشانی. اور اتنا نشانہ میرا صحیح تھا کہ سیدھا امام حسین السلام کی پیشانی پر لگا, اور اسی میرے تیر کی وجہ سے وہ کہتا ہے امام حسین جو تھے وہ گھوڑے سے گرے. اور تیسرا تیر اس نے بتایا, جب پوچھا تو اول تو اس نے منع کیا کہ امیر مت پوچھو, مت پوچھ, لیکن اگر نہیں بتانا پڑے گا. تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام حسین ایک چیز کو چھپائے ہوئے ہاتھوں میں لیے ہوئے خیمے سے باہر آئے میدان میں ہمارے سامنے, ہم سمجھے کہ ابھی آخر میں قرآن لے کر آئے, لیکن جب آپ نے ابا ہٹائی تو وہ 6 مہینے کا بچہ تھا علی اصغر, اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے, یہ 3 دن کا پیاسا ہے, اس کے ہونٹ بھی خوش سوکھے ہوئے ہیں, اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا نخواستہ میں اس کے بہانے پانی پینا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں لٹا دیتا ہوں زمین پر, جی, میں بیچ ہٹ جاتا ہوں, تم خود آؤ اس کو پانی پلا دو. یہاں تک جب آپ نے فرمایا, بچے کو دکھایا, فوج نے دیکھا, بچے کی حالت دیکھی, سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھے, کملایا ہوا چہرہ دیکھا, تو لوگوں میں ہنگامہ پڑا ہو گیا, پلاؤ پانی اس کو, پانی پلاؤ, یہ ظلم ہے. اب یہ شمر گھبرا گیا کہ یہ سب کے سب باغی نہ ہو جائیں کہیں. تو کہتا ہے کہ شمر نے مجھ سے کہا کہ اختار کلام الحسین, حسین کا جو دلیل ہے, یہ آرگومنٹ جو ہے وہ کاٹ دو. تو کہتا ہے میں نے وہ تیسرا تیر نکالا اور نشانہ بنایا اس ننھے بچے کے گلے کو. آپ سوچیے کہ اتنا بڑا تیر, وہ تیر سے وہ اونٹ کا وہ کرتا تھا, یعنی نہر کرتا تھا, 3 بڑا تیر, 3 بھاگ, 3 شاخوں والا وہ تیر اس نے چھوڑا, پھینکا, اور سیدھا نشانہ بنایا گلے پر حضرت علی اصغر. اور وہی تیر لگا تھا کہ جس سے گلا آپ کا کٹ گیا, خون بہا. وہ مصیبت تھی کہ امام حسین نے برداشت کی
کہ آپ نے اس کو آسمان تک اٹھایا تو اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما. آگے بڑھے اور رہا 7 دفعہ وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. پیچھے ہٹے 7 دفعہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ عظیم مصیبت تھی کربلا کی، اور یہ حرملہ ہی تھا جس نے اس کام کو انجام دیا. بہت شکریہ قبلہ آپ کا. آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی اور ہم نے امیر مختار کے کارناموں کو ڈسکس کیا. جہاں شے کی عزاداری نہیں ہے وہاں جنت کی تیاری نہیں ہے. ہمارے پاس تو خاک شفا ہے، ہمیں کچھ خوف بیماری نہیں ہے. ہم پاک پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. محمد کی ماں ہوں میں، آن محمد کی ماں ہوں، اور بالوں کی سفیدی کا سبب پوچھو نہ مجھ سے، اور ان آنکھوں نے دیکھے ہیں ستم کرب و بلا کے. گھر